جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کے پاس زیور ہے، زیور میرا تو نہیں ہے، کیونکہ وہ زیور بیوی کا ہے تو میرے اوپر قربانی جائز نہیں ہے، اگر وہ کرے تو وہ کرے، بس میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ہمارے عرف عام میں جو ہوتا ہے کہ بیوی کو جو سامان دیا جاتا ہے جہیز وغیرہ یا زیور وغیرہ وہ بیوی کے ہی ملک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصول بھی یہی ہے ہوں، کہ آپ اس کو حق مار میں جو کچھ دے رہے ہیں وہ اسی کا ہے، اور جو چیز آپ اس کو کپڑے دے رہے ہیں یا اس کو مطلب سونا وغیرہ دے رہے ہیں، زیور وغیرہ چاندی ٹھیک ہے، وغیرہ اسی کی ہوتی ہے، وہ اسی کی ملک ہے۔ تو قربانی اور زکوٰۃ اور فطرانہ اسی پر ہی واجب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میاں بیوی آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں، ظاہر ہے عورت کے پاس وہ سامان محفوظ ہے، زیور محفوظ ہے، اس کا خاوند کام کرتا ہے، عورت نے تو کام نہیں کرنا نا۔ ٹھیک ہے، عورت وہ کام وغیرہ کرتی نہیں ہے، اس ظاہر ہے زکوٰۃ بھی ہر سال دینی پڑتی ہے، زکوٰۃ فطرانہ بھی دینا پڑتا ہے اور قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ عورت صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے خامد دیتا رہے ہم سے صحیح ہے، خوشی، وہ کوئی حرج۔ اگر وہ خامد کہتا ہے میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے تو پھر عورت اپنے زیور میں سے بیچ کر اس کی اچھا، زکوٰۃ بھی دے گی، اس کا فطرانہ بھی دے گی، اور وہ اپنا فطرانہ بھی دے گی اور اپنے قربانی بھی کرے گی۔ اب یہ مطلب ہے کہ عورت نے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت وہ تو اگر وہ خامد اس کی طرف سے دیتا رہتا ہے لیکن عورت نہیں دیتی، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ زیور عورت نے کہاں لے کر جانا ہے؟ کل کو بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوں گے تو وہ بچوں کے کام ہوتا ہے، ان کی وراثت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نہ بیچیں، ہم نہیں بیچتے چلیں، اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ یہ مشکلوں سے بنتا ہے، یہ ہاں بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر خامد نہیں ادا کرتا تو پھر عورت اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ بھی دے گی، فطرانہ بھی ادا کرے گی اور قربانی بھی کرے گی۔ اچھا اس کے اندر پھر یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ اگر عورت صاحب نصاب بنتی بھی ہے، زیور بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ نہیں کرتی، کہتی میرا شوہر کرے گا، شوہر گناہگار نہیں ہے، شوہر گناہگار اگر وہ نہیں کرتا کوئی گناہگار نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کرے، خود وہ اپنے وہ زیور فروخت کر کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ چلیں ٹھیک ہو۔